اس کے علاوہ یہ کہ آپ مختلف جگہوں پہ اگر جائیں اور وہاں پہ آپ کو لاٹری کی کوئی قسم ملے، آپ جیسے بڑے بڑے مالز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹس ہوتی ہیں تو بعض دفعہ وہ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ لاٹری وغیرہ پر آپ کو انعام نکلے گا تو آپ معذرت کر لیں، کیونکہ یہ بھی جو ہے جوا کی ایک قسم ہے. اچھا، پھر مثال کے طور پہ جو خوبصورت نام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. یعنی کہتے ہیں آپ کو بڑا سود کرے گا، آپ کے دل کو بڑی سکون پہنچائے گا. حالانکہ جو حقیقتاً بات ہے نا، موسیقی جو ہے وہ شیطان کی غذا ہے. بیسکلی یہ شیطانی غذا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان، کیونکہ دیکھیے جو ہمارا میوزک ہے، جو موسیقی ہے، میں چاہے اس کو آپ کو انگلش گانے کہہ لوں، چاہے آپ انڈین گانے کہیں، چاہے پاکستانی گانے کہیں، چاہے آپ اس کے کوئی بھی نام لے لیں نا، بنگلہ دیش کے ہوں، کوئی بھی، جہاں آپ کی فلم انڈسٹری جہاں کام کر رہی ہے، وہاں پہ گانے کا جب ایک نام آتا ہے یا موسیقی کا نام آتا ہے، وہاں پہ کوئی اچھی بات نہیں آتی. وہاں پہ کوئی آپ کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے. آپ نے کبھی ایک گانا نہیں سنا ہوگا کہ اس میں کوئی یہ تعلیم دی جا رہی ہو، مثال کے طور پہ ہیرو ہیروئن یہ گانا گا رہے ہوں کہ اپنے پیرنٹس کی اطاعت کرو. یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو مجھے بتائیے، شیئر کیجئے پلیز. ہے ایسا گانا کہ گانا ہو رہا ہے، وہ جو نہیں درختوں میں جھوم جھوم کے گاتے ہیں نا، ایک درخت سے دوسرے درخت کو پکڑ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، پھر پہاڑوں میں اوپر سے نیچے تک جا رہے ہیں، اور گانے کی ورڈنگز کیا ہیں کہ تم بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو اور میں بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کروں. تو اگر دونوں اطاعت کر رہے ہیں تو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہاں درختوں میں کیوں جھولتے پھر رہے ہیں؟ پھر یہ اطاعت تو نہیں ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ گانے کا نام لیں اور اس کی ورڈنگز کوئی بڑی، جس کو پوتر نہیں کہتے، بڑی پاکیزہ ورڈنگز ہو، بڑی اچھی اس میں باتیں ہوں، بڑی روح جو ہے وہ ہماری ایمانی بڑھ جائے. آج تک ایسا ہوا کہ کوئی گانا یا محفل غزل میں بیٹھنے کے بعد انسان کہے کہ مجھے تو تہجد کی نماز یاد آ رہی ہے، میں تو ابھی فوراً اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں، میرا ایسی مجھے فیلنگ آ رہی ہے. ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس میں لسٹ، جو آپ کو پتا ہے کہ ایک شہوت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی ریلیشن شپ، گندی ریلیشن شپ کی طرف ابھارتا ہے گانا، شہوت کو ابھارتا ہے انسان کی، جو کہ دبی ہوئی ہوتی ہے. قرآن آپ کی گندی فیلنگز، آپ کے گندے مائنڈ سیٹ کو دباتا ہے، کرب کر کے نا ختم کر دیتا ہے، گریجولی علاج کر دیتا ہے آپ کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے، آپ کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے. آپ کو جو کوئی گندی بات کرتا ہے آپ کو بری لگتی ہے، فلدی لگتی ہے، آپ کو کراہیت آتی ہے کہ کوئی بات ہے کرنے کی. ٹھیک ہے نا، سوائے جائز ریلیشن شپ اپنے جو بھی ہسبینڈ اور وائف کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی مرد ایسی بات زبان سے نکالے تو ایک شریف عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اس کو کراہیت آئے گی. ٹھیک ہے نا، وہ یعنی امیجن نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے ایسی بات. لیکن جب ایک انسان اس طرح کی ورڈنگز بار بار سنتا رہتا ہے اور اس میں خوبصورتی عورت کا تذکرہ گانوں میں، کہ اس کے لپس سے لے کے اور اس کے فگر کی تعریفیں، اور شراب کا ذکر، وائن کا ذکر، شراب میں مدہوش ہونے کا ذکر، تو یہ جو تمام چیزیں آپ سمجھ لیں، نہ آج تک کوئی روح کی غذا یہ بن سکتی ہے موسیقی، نہ آج کے دن تک بنے گی. میں نے آپ کو کہہ دیا نا، کوئی گانے چھان ماریں، کوئی گانے، آپ کو ان میں سے کوئی گانا اس قسم کا نہیں ملے گا کہ جس سے کہ انسان کی کوئی اصلاح ہو. اسی لیے خاص طور پہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آئی ہے کہ یہ سب کچھ شیطانی کام ہے، اور یہ اس نے نام اس کو خوبصورت دے دیا ہے، میوزک، گانا. اور آپ یہ سمجھیں کہ نعمان علی خان نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، اس کو چاہے کوئی ایکسٹریم سمجھے، میں جو اس کا دل چاہے سمجھے، میں 100% سے ایگری کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ موسیقی جو ہے نا، یہ آڈیو پورنوگرافی ہے. آڈیو یعنی ایک تو پورنوگرافی ہوتی ہے نا جو لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ویژول نہیں ہے، یہ آڈیو ہے، کان کی پورنوگرافی ہے. تو لٹرلی واقعی یہ بات ہے. اتنی گندی بعض دفعہ ورڈنگز ہیں جس میں کہ آپ انڈین گانے، آپ انگلش تو چھوڑیں، انگلش میں تو وہ کراس کر لیں، ان کا جس کو کہتے ہیں مذہب ہے. اچھا، ایک اور بات کیا ہوتی ہے، انگلش میں اتنا کھل کے، کیونکہ ہماری لینگویج نہیں، تو اتنا زیادہ وہ چیز جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، تو اتنی ولگیرٹی ہوتی ہے بٹ پتہ نہیں چلنے پاتی. لیکن انڈین گانوں میں تو آپ دیکھ لیجیے یا پاکستانی میں اتنی زیادہ ولگیرٹی کے گانے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ اس کا نام خوبصورت دینا، یا یہ سوچنا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لائٹ سا میوزک ہے، اور کہیں گاڑی، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں نا لمبی ڈرائیو پہ گانے لگا کے نکل جائیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ خوبصورت بناتا ہے ان چیزوں کو. اچھا، پھر دیکھیں آپ
مثال کے طور پہ بے حیائی کو بولڈنس کا نام دینا. کوئی بھی یا بدتمیزی، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کو نام کیا دینا؟ بہت کانفیڈنٹ لڑکی ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہے گی کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، مجھے تعلیم نے بڑا کانفیڈنٹ دیا ہے. یہ کیا کانفیڈنٹ دیا ہے؟ کہ میں اپنے ماں باپ سے دو بدو میں آرگیو کر سکتی ہوں، جھگڑا کر سکتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھیں کہ نام کچھ اور بچوں کو سکھا دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ خود امیجن کریں کہ ابھی ہم نے ولا تقربوا الزنا ہم نے دیکھا، اسی پر ہم نے بات کی تھی کہ زنا کی تو ابھی اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کر رہے کہ زنا نہ کرو، وہ تو کرنا ہی نہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بات ہو رہی ہے نا، اور گناہ کبیرہ ہے. اب آپ ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ ان کی ناولز دیکھ لیں، اگر جو بھی فلدی قسم کا لٹریچر ان کا ہوتا ہے، یا آپ ان کی موویز میں ورڈنگس وغیرہ دیکھ لیں. اڈلٹری کو انہوں نے نام کیا دیا؟ لو میکنگ. اب جو وہ نام ہے تو وہ نام سے بڑا ہی ایک خوبصورت تصور سامنے دیا ہے نا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، نام غلط قسم کے نام رکھنا، جس سے کہ ان کی ایک عام جنریشن میں یا ہماری بھی جنریشن میں بات کیا ہے کہ یہ تو محبت، جو کہتے نہیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ ٹین ایج ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ محبت کرنا تو ہمارا حق ہے. تو اس طرح کے نام یعنی ان کو دینا. پھر ایک اور اس کی جو ٹیکٹک ہے وہ کیا ہے کہ ایمان والوں سے یہ بدگمان کراتا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ لوگ ایکٹر، ایکٹریسز، ماڈلز ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جینوئن دین کا کام کرنے والے لوگوں کے پیچھے کہ یہ فلاں جو ہے یہ جوش لابی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ فلاں جگہ جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے، کون ان کو ڈونیٹ کرتا ہے، کہاں سے ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ ان کی بلڈنگ میں فلاں چیز ایسی ہے یا فلاں چیز قابل اعتراض ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اچھے لوگوں کے، شریف لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ تفسیر کچھ لوگوں نے لکھی، میں نام نہیں لینا چاہتی، ان لوگوں کے پیچھے پڑ جانا کہ بلا وجہ کا بغض. یعنی میں نے خود وہ تفسیر پڑھی ہیں اور میں نے ڈیٹیل میں ان کا مطالعہ کیا، الحمدللہ سوائے اس کے اندر ہدایت کے اور کوئی چیز بھی انسان پڑھے تو اس کو ملے گی نہیں. لیکن ان سے گرج رکھنا کہ فلاں کی کیونکہ تفسیر ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، فلاں کی فلاں جگہ پہ قرآن میں سے اس کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھیں کہ کچھ نہیں ملا ہے تو ایمان والوں سے ہی بدگمان کرا دیا، تو ایسے آدمی کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اگر فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے تو پھر کون اچھا ہے؟ مطلب ایک آپ کے اندر بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے قرآن اور سنت کا. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دیا. آج کل تو کنفیوژن ہے ہی کچھ نہیں. میں تو اس چیز کو مانتی نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ آج اتنے سارے فقہ موجود ہیں، کوئی کہتا ہے آج اتنے سارے لوگ عالم موجود ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں ود دا پیسج آف ٹائم الحمدللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت آپ کو نظر آتی ہے لٹریچر میں، یا آپ کو آگے اس کی کوئی تعلیم دیتا ہے، بس یہی اوتھینٹک نالج، اور وہ کوئی بھی عالم دے رہا ہے الحمدللہ آپ کے لیے قابل اعتبار ہے، اوتھینٹک ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، چاہے وہ نیٹ پر اس کو آپ ڈھونڈ کے تلاش کرتے ہیں یا آپ کسی کی کلاس میں جاتے ہیں. بس اس بات کا آپ خیال رکھیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ خوشیوں کا تصور دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہر بات کو بورنگ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر بچیاں بیٹھ کے ابھی کوئی شادی کا پروگرام بنائے نا، کسی شادی بیاہ کا، تو وہ فوراً یہ بات کریں گی کہ ڈانس، گانے اور فلاں اس کا ذکر کریں گی. تو دل میں کیا ایک تصور یعنی دیا جاتا ہے، خوشی کا آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ اگر ایک کسی گھر میں ایک شادی کا گھر ہے تو وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت جو ہے وہ گھر والے بھی جو ہے وہ راضی ہوں اور وہ اللہ کو بھی راضی کریں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو ناراض جب تک نہیں کریں گے تو انجوائمنٹ نہیں مل سکتی. یہ ایک تصور دیا ہوا ہے. جبکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ میں نے کتنی ہی اس طرح کی شادیاں اٹینڈ کی ہوئی ہیں جن میں کہ الحمدللہ اٹ سیلف دیکھیے ایک شادی کے گھر کی جو رونق ہوتی ہے نا، لوگوں کا آنا جانا، کھانا پینا وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اٹ سیلف خود ایک خوشی دینے والا ایک تصور ہوتا ہے. وقت پہ نمازوں کا ادا کرنا اور باقی بیٹھ کے جو بھی ایک وقت ہے نمازوں کے علاوہ اس میں بیٹھ کے بات چیت کرنا یا جو کچھ بھی پلان کرنا، آگے کی تیاری کرنا، تو یہ تمام چیزیں کافی ہوتا ہے انسان کے خوشی کے لیے. اس کو ضرورت نہیں ہوتا کوئی بلاسٹنگ میوزک یا کوئی ایسا کان پھاڑنے والی آواز لگائی جائے یا کوئی جھوم کے وہ دھمال ڈالے جائیں اور بھنگڑے ڈالے جائیں تبھی جا کے سکون ملے گا. جیسے انہوں نے مزاروں میں اس کو سکون کا ذریعہ بنایا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سکون اور یہی خوشی جب ہم گھر میں اختیار کریں گے بس تبھی خوشی ملے گی. تو یہ کوئی معیار تو نہیں ہے خوشی کا. آپ مجھے بتائیں گے کیا تو کیا ہے؟ مطلب اگر جو لڑکے کی جو ماں ہے وہ جب تک ناچے گی نہیں گول گول
اور چیخ چیخ کے کوئی گانے نہیں گائے گی تو مطلب اس کی کوئی وہ خوش نہیں ہو سکتی ہے؟ بتائیں، ایسا نہیں ہے نا. تو یہ کیا معیار ہے آپ بتائیں؟ پھر کیوں لوگ اس کے اوپر اتنا کلیش کرتے ہیں؟ تم لوگ تو چاہتے نہیں ہم خوش ہوں، یہ کہتے ہیں نا. پھر جب یہ بات سمجھائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو دین والے نا ان سے دور رہا کرو، یہ چاہتے ہی نہیں ہماری ہر خوشی کو، ہمارے ہر بلون کو یہ بلاسٹ کر دیتے ہیں پن لگا کے. ایسے ہوتا ہے نا، ہو نہیں سکتی نا. لیکن میں ابھی آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ کا جواب، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ تو قرآن پڑھنے والے ہیں نا. لیکن آپ 1 منٹ کے لیے آپ نکلی یہاں سے نکلیے، ٹھیک ہے، آپ اپنے کو نا ایک الگ الوف کر کے رکھیے اپنے آپ کو، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ چلیں آپ تو قرآن پڑھ رہی ہیں تو الحمدللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتی، آپ کو زیب بھی نہیں دیتا یہ کہنا کہ ہاں مجھے اچھا لگے گا، صحیح. لیکن ایک ہم ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، ایک ایسی عورت کی بات کر رہے ہیں، صحیح. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کو یہ گول گول گھوم کے یا اپنے جسم کی شاعری اس کو کہتے ہیں نا وہ کرنے میں، اور مرد سارے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں گندے قسم کے ورڈنگز کے گانے پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگے ہوئے ہیں، کیا مل رہا ہے؟ کیسے یہ چیز خوشی دے رہی ہے؟ اس خوشی کا تعلق اپنے بیٹے کی خوشی سے کیا ہے؟ دونوں کو جوائن کیجئے، کیا ہے تعلق؟ سوچنے والی بات ہے نا. ایگزیکٹلی میں آپ کو نا صرف ویژولائز کرا رہی ہوں، میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم کتنے نادان اور کتنے زیادہ شیطان کے ٹریپ کا شکار ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیے آپ خود مثال آپ دیکھ لیجیے. اور نماز، ہاں بچا بھی لیا. دوسری بات آپ یہ دیکھیے، جو ایک مومن کی فکر کیا ہوتی ہے سب سے پہلے نماز کی. ذرا سی بھی پیر میں اگر آگے پیچھے ہو جائے، گھٹنے میں درد ہو جائے، جو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہیں بیٹھ کے نہیں نماز پڑھنی پڑے، یا یہ کہ جو بیچارے پہلے ہی بیٹھ رہے ہیں تو مزید ان کو نہیں ہو جائے کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نا. تو یہ فکروں کی بات ہے نا، وہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں. بالکل اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں، یا یہ کہ بعض دفعہ ہندو آ کے کہتے ہیں بہت، یا ابھی میں نے ریسنٹلی پیپر میں پڑھا تھا کہ ہمارے کلچر میں اور یہاں پاکستانی کلچر میں کوئی فرق نہیں. ہم نے، اور یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے یہاں کے فنکشنز اٹینڈ کیے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے کلچر میں اور انڈین کلچر میں کوئی فرق نہیں. تو یہی والی بات ہے کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندہ اور یا بندی بھی راضی ہو. عین ممکن ہے، یہ چیز کوئی بھی آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، جو بھی آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے والوں کو فنڈو کہنا، ایکسٹریمسٹ کہلوانا، ریجٹ کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، دین کے تمام احکامات پہ عمل کریں، تو عام طور پہ جو عام لوگ ہوتے ہیں باہر والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں، لیکن آپ کو فنڈو بننے کی کیا ضرورت ہے، یا آپ کو اتنا ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی اطاعت کے انڈر ایک نارمل زندگی اگر اس کو دیکھا جائے تو. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم جو یہ اس کا ٹیکٹکس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیکی کرواتا ہے اور اس کے بعد ریاکاری کروا کر اس کو ضائع کروا دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب کسی کو کوئی صدقہ دے رہے ہیں یا آپ کسی ادارے میں کوئی صدقہ دے رہے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اس وقت تو آپ کو نہیں بہکایا اس نے، ٹھیک ہے، دینے دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیں. اس کے بعد جو ہے وہ ریاکاری کروا کے، شو آفنگ کرا کے، دکھاوا کروا کے، 4 لوگوں میں بتا کے وہ جو آپ کا اجر ہے اس کو بالکل ختم کروا دیتا ہے. یعنی وہ یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ مطلب بیک ٹو اسکوائر 1 آپ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ گمراہی پر ہدایت کا لیبل لگاتا ہے. یا یہ مثال کے طور پہ جیسے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان سے کوئی بات کی جائے کہ آپ فلاں اسراف نہ کریں شادیوں میں، آپ تبذیر نہ کریں، تو کیا کہتے ہیں، اٹس اے نیڈ آف دا آور. یہ تو ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس طرح کی بات کرنا نا. یا یہ کہ حق کو نہ سمجھی کہلانا، یعنی کہنا کہ ٹھیک ہے ہاں بھائی صحیح ہے، دین میں ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اب اتنا نہ سمجھ نہ بنو کہ کیسے یہ اکانومی کیسے چلے گی، یا تمہارے گھر کے خرچے بلا وجہ تم ایک بینک سے سود کا ختم کرتے ہو اپنی انویسٹمنٹس وغیرہ، تو کیا فاقے کرو گے؟
تو اس سے تم سے تو بے وقوف کوئی انسان نہیں ہوگا. بالکل سود کے بغیر گزارا نہیں ہے, یا یہ ہے کہ یہ ہم بالکل جسٹیفائڈ ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, اور دینی جو احکامات ہیں وہ آج کے دور میں سارے اپلیکیبل نہیں ہیں. تو اس طرح کی یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ شیطان کے جھوٹے وعدے ہیں جو وہ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. ان ٹیکٹکس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم یہاں پہ, اور کیونکہ ہم نے میوزک کی بات کی تھی تو تھوڑا ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹس میں آپ دیکھ لیجئے, ٹیلی فون کی ٹونز میں آپ دیکھ لیجئے, آپ ریسٹورینٹس میں دیکھ لیجئے, ہر جگہ پہ میوزک پھیلا ہوا ہے. اور یہی میوزک جس طرح زنا پھیلا ہوا ہے, اڈلٹری بھی ایسی پھیلی ہوئی ہے دنیا میں, پوری دنیا کی بات میں کر رہی ہوں, تو ان کا آپس میں تعلق ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا, تو اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہماری پکڑ کس حد تک ہے. میں یہ آپ کو صرف یہاں پہ تھوڑا سا ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ دینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, جیسے آپ کا اگر کوئی اسمارٹ فون ہے تو اس میں آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کہ انٹرنیٹ اس میں ہے, اس میں آڈیوز بھی آ سکتی ہیں, ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتی ہیں, نیوز بھی ساری دنیا کی آ رہی ہے, تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے گھر میں جو کیبل لگا ہوا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, ٹی وی آپ کے ہاتھ میں. اس میں اگر آپ بائی چوائس آپ میوزک کو سنتی ہیں یا غیر اخلاقی چیزوں کو کوئی دیکھتا ہے تو اس کی پکڑ ہے جس کی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی مال میں جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ مجبور ہیں, انہوں نے اگر لگایا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے میں اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھی یہاں پر ہمارے اپنے العلم کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کارڈز ہیں جس میں کہ یہ مینشن ہے کہ برائے مہربانی, مطلب انگلش میں بہت ہی پولائٹ طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو پلیز سوئچ آف دا میوزک, یا اس طرح کی چیزیں نا آپ ان کو آگے دے دیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کسی مال میں جا رہی ہیں, یا آپ کہیں گروسری لینے جا رہی ہیں, یا آپ کہیں کپڑے خریدنے کے لیے جا رہی ہیں, اور وہاں پہ ہنگم میوزک لگا ہوا ہے اور وہ آپ نے نہیں لگایا اور آپ کرائیت کے ساتھ وہاں پہ شاپنگ کر رہی ہیں, تو اس میں آپ کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ آج کوئی جگہ ایسی نہیں جو میوزک سے بچی ہوئی نہ ہو. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ہاں کھانے پینے کے مقامات میں آپ ایک چوائس کر سکتی ہیں کہ کچھ یہاں پہ جگہیں ایسی ہیں وہاں میوزک نہیں چلتا ہے, تو آپ وہ چوائس کر کے ایسے مقامات پہ جا سکتی ہیں, یعنی اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. کیونکہ بہرحال جب وہاں بیٹھ کے آپ جتنی دیر کھانا کھائیں گی تو چاہے آپ کرائیت سے ہی بیٹھیں گے, بہرحال ایک ماحول تو وہاں پہ ایسا ہوگا نا جو آپ کے لیے یعنی اسلام کے لحاظ سے غیر اسلامی ہوگا. لیکن کرائیت کا عنصر آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کہیں پھنس جاتی ہیں ایسی جگہ پہ. تو یہ جو کچھ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں, اس کا جو ایک آلٹرنیٹو ہم نے نکالا تھا, یا ہم نے اس کو ایک اپنی وہاں پہ اٹینڈنس کو ایٹ لیسٹ سینکٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کل کو پکڑ ہماری ہو جائے اللہ کی طرف سے. تو اگر آپ کہیں پر جاتی ہیں, آپ مال میں گئی ہیں, آپ نے 2-3 کپڑے دیکھے اور اس کے بعد آپ کو وہ میوزک ایک بلاسٹنگ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی کوئی چوائس نہیں, آپ کہہ بھی رہی ہیں وہ بند نہیں کر رہے, تو وہ ایک کارڈ آپ ان کے حوالے کر سکتی ہیں. اس میں جو کارڈز ہیں شمائلہ, اس میں یہاں پر اویلیبل ہیں وہ کارڈز وغیرہ, مجھے میمونہ سے پوچھ کے بتانا. نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں کرتے. ہاں اگر منگوا دو تو کیونکہ اویلیبل کرنے ہوں گے نا, آج میں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے, تو بڑے ہوٹلس میں نہیں کرتے, یا ان کے لائیو میوزک کہیں چل رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا, تو پھر آپ خود ایسی جگہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, کھانے پینے کے خود آپ کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں مجھے دے دینا, میں دکھا دوں. ہاں بالکل, جہاں آپ اپنی میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں, آپ اپنی اس اتھارٹی کو استعمال کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہے. جیسا بھی یہ دیا ہے بینا نے نا کہ دا اپارچونیٹی ٹو پریکٹس گڈ مارکیٹنگ اسکلز پریونٹس itself every time you serve a customer. Elimination of music will make the service of your restaurant more pleasurable for us. تو یہ خاص طور پہ جو یہ بڑے بڑے ہیں نا چین سٹور, ان کے لیے آپ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا یہ بڑی ویلیو رکھتا ہے, ہمارے یہاں اتنا نہیں رکھتا. لیکن یہ جو باہر کے ہوتے ہیں تو ریسرچ ہوا کرتے ہیں باقاعدہ بیٹھ کے کہ کتنے مثال کے طور پہ لوگوں نے ایلیمینیشن آف میوزک کا مطالبہ کیا, تو وہ ان کو فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی کسٹمر سروس کو کھو دیں. جیسا اگر آپ نے پچھلے دنوں CNN پہ دیکھا ہو تو اس میں پروگرام ایک باقاعدہ کافی لمبا آیا تھا, ایمن پر جو ان کی ہے نا CNN کی مشہور وہ ہے رپورٹر, تو اس نے وہ پروگرام کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ حجاب کی اب امریکہ میں اور باہر کے ملکوں میں اتنی مارکیٹ بن گئی ہے اور اتنے پیسے ان کو مل رہے ہیں کہ بڑے بڑے برانڈز جو ہیں وہ ابایا اینڈ اسکارف کو ڈیزائن کر رہے ہیں.
جس میں کہ شینل ہے اور بڑے بڑے نائکی کا انہوں نے ابھی حجاب جو کیپ ٹائپ انہوں نے حجاب کیپ بنائی ہے. تو کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ ان کو ڈیمانڈ ہے. اور آپ کو پتا ہے وہاں کی تو پیسہ کے اورینٹڈ، یعنی ان کو جو ہے نا جہاں سے بھی پیسہ ملے نا وہ اورینٹڈ سوسائٹی ہے، وہ اکانومی ہے بیسکلی. تو وہ اب بہت کھل کے یہ کام کر رہے ہیں. وہاں 2 حجابی عورتیں باقاعدہ اس میں ابایا اور اسکارف میں دونوں بیٹھی ہوئی تھی جو اپنا انٹرویو دے رہی تھی. تو وہ نہ جانے کتنا کچھ یہ بزنس کر رہی ہیں اور پھیل رہا ہے وہاں پہ، اور وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں. لنڈن میں تو باقاعدہ اجازت ہوگی. ان کی جو نئی پرائم منسٹر ہے وہ تو اس معاملے میں بہت عورتوں کے معاملے میں وہ لبرل ہے. اس نے کہا ہے کہ کمپلشن، عورت کے لباس کا تعلق کمپلشن سے نہیں ہے. یہ عورت کا رائٹ ہے، وہ جو چاہے وہ حجاب پہنے، یعنی وہ دونوں طرح کے اس کی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو عورت جو ڈریس پہننا چاہتی ہے وہ پہنے. ہماری طرف سے لنڈن کی جو مطلب پرائم منسٹر اس نے کہا ہے کہ ہماری انگلینڈ کی، تو اس نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. بالکل اس طرح کے وہاں پر بھی جرمنی میں بھی بالکل اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وجہ واقعی یہی ہے کہ ان کی جو ننس ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے، ہیبٹ پہنتی ہیں. اور ہیبٹ بیسکلی آپ سمجھیں کہ ہمارا ایسا ابایا ہے جس میں آگے بٹنز نہیں ہوں. جو ہم ابایا پہنتے ہیں نا بعض دفعہ جن میں بٹن نہیں ہوتے، وہ ان کا ہیبٹ ہوتا ہے، اور اوپر سے اسکارف. تو بہرحال یہ اویلیبل ہے. تو یہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ آپ ایک اپنی کسٹمر جو ایک ہوتا ہے نا اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کی ایک کافی امپورٹنس ہوتی ہے. تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جیسے بڑے بڑے برانڈیڈ سٹورز ہوتے ہیں نا، ڈیبنمز ہو گئے، فنا ہو گئے، اس طرح کے جو نام ہیں، تو ان میں اور ویسے بھی پاکستانی اس میں بھی آپ کہہ کے دیکھ لیجئے. پھر کوئی نہیں سنتا ہے تو کم سے کم آپ نے بات تو کر لی نا. بالکل. اور یہ جیسے جو باہر کی چینز ہوتی ہیں کھانے کی، آپ دے تو ضرور دینا وہاں پہ. باقی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھنے والا ہے. آپ کچھ کہہ رہی؟ اچھا، تو یہ چیز ایک تو اس حوالے سے مجھے بتانی تھی کہ یہ اویلیبل ہے پیچھے. تو آپ ابھی جب کلاس کے بعد آپ لوگ لینا چاہیں تو یہ آپ ضرور لے لیجیے گا. جتنے چاہیں آپ اپنے پاس جیسے ایک پرس میں رکھ لیں، آپ اپنے بچوں کو دے دیں. اس چیز کو نا عام کریں. جب یہ ایک ہم قرآن پڑھنے والے جب ایک پریشر گروپ بنائیں گے نا، یعنی ایک چیز کو اتنا زیادہ پھیلا دیں گے معاشرے میں کہ یعنی اس حد تک آپ پھیلا دیں گے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ میوزک واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے لوگوں. کیونکہ اس میں جو ہے نا کوئی جان کے سٹل طریقے سے کوئی اسلام کا ذکر نہیں کیا. آپ نے نوٹ کیا ہے یہ نہیں لکھا میوزک از حرام، کیونکہ اگر یہ لکھ دیا نا تو وہ میک ڈونلڈز یا یہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. آپ کو تو پتا ہے نا ان کی سوچ، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک سٹل طریقہ ہے کہ ان کو کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ بس ایلیمینیٹ کر دیں، ہمیں مطلب وی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو یہ ایک کسٹمر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح بات کرتا ہے نا. ایک طریقہ ہونا یہی چاہیے کہ اس میں انسان لکھے کہ بھئی دین میں یعنی اس کی اجازت ہے. کہ وہ کون سا ہمارا کہیں گے کہ ہم آپ کے دین کو ماننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اس لیے آئے ہوئے ہم تو پیسہ سمیٹنے آئے. جہاں ان کو پیسے سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا نا کہ یہ کسی ایسے بندے نے دیا ہے جس کو بودر کر رہا ہے میوزک، تو وہ دیکھیے گا اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ لوگ ضرور لے لیجیے گا جانے سے پہلے، اور آپ اپنا حصہ ڈالیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کم سے کم آپ کے نامہ عمل میں کیا پتہ یہی چند آپ کے ڈالے ہوئے کچھ ایسے مقامات پہ یہ نکل آئیں چھوٹے چھوٹے کارڈز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی جس کو کہتے ہیں نا خلاصی کا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یو نیور نو، اللہ نے چاہا تو. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا اللہ تعالیٰ کس چھوٹی سی بات کو پسند کر لے. تو ہم شاید سمجھ رہے ہوں یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، یا ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم سکسیسفل نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم کیا اتنے یہاں موجود ہیں اتنی سی عورتیں، ہم کیا کریں گے، یہ نہ سوچا کریں کبھی. ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ میں اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اور جو اور دنیا میں لوگ ہیں ان سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. تو میں جب اپنی قبر میں جاتی ہوں اور میرے نام عمل کیا ہے، میرے لیے اس وقت بڑے امپورٹنس رکھیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. بات کیا ہے کہ مے بی ہم کہیں کہ ہم تھوڑے سے ہیں اور ہمارا ایفرٹ اتنا کاؤنٹ نہ کریں. ہمارا اپنا جو معاملہ ہے نا وہ بہت بھاری ہو سکتا ہے آپ کا نام عمل الحمدللہ، کیونکہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے نا، ان کے ساتھ تھوڑی جانا ہے، ان کو اپنی میں جانا ہے. تو جب ہماری قبر میں جب ہم جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں اور نیکیوں کے ساتھ مثال کے طور پہ یہ کچھ کارڈز کی بھی نیکی نکل آئی تو ایک بونس آپ کے لیے ہے نا، ایک کرنے کا کام ہے یہ الحمدللہ. اچھا، دوسری بات جو ہم تھوڑا سا ہتھیار کو دیکھ رہے تھے کہ شیطان کے خلاف ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ قرآن ہے. قرآن پاک کی چاہے وہ تلاوت ہو جائے،
چاہے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہو جائے یا قرآن پاک پہ سب سے بڑھ کر اس کی تفسیر اور اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے معنوں کے پر غور و فکر ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وار سے، شیطان کی ٹیکٹکس سے، شیطان کے فریب سے ہم اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ابھی ہم تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں کہ بچے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مثال کے طور پہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی انسان دعاؤں وغیرہ کا خیال کرے. پھر جیسے آپ کو پتا ہے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں بھی بجائے یہ کہ بچے کے اوپر دعائیں پڑھنا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں بچوں پر پڑھنے کے لیے، وہ بھی اسی والی میں آپ کے موجود ہے شیطان کے مکر و فریب میں دعاؤں کے سیکشن میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے اوپر پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے اس کی کیا قسم ہمیں بدعت کی شکل میں یا شرک کی شکل میں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ مثال کے طور پہ بچہ اگر بہت پیارا ہے، اس کو نظر سے بچانا ہے تو کالا دھاگا اس کو باندھ دو، گلے میں کالا اس کے دھاگا باندھو یا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دو. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بچے کے وہ ہوتے ہیں نا گول گول سے اور وائٹ وائٹ اتنے پیارے سے ہاتھ ہوتے ہیں، اس پہ جب وہ کالا کالا دھاگا اور بندھا ہے تو وہ تو اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اس کے ہاتھ. اگر آپ دیکھیے، میں ویسے ہی آپ سے ایک بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد لال مرچوں کو وارو نظر اتارنے کے لیے، پھر یہ کہ چھری رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ بچوں کے پاس لوگ پروٹیکشن کے لیے. مطلب یہ سارے آپ سمجھیے کچھ شرک ہیں، کچھ بدعات ہیں، یہ ساری چیزیں. جبکہ کیا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ سکھائے انسان، اسلامی لحاظ سے اس کی پرورش کرے، دعائیں اس کے اوپر پڑھے جب وہ چھوٹا ہو، اور بعد میں اس کو بھی دعائیں سکھائے. یہ اسلامی طریقہ ہے جو کہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی لاجک بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھا، پھر ایک ابن جوزی ہیں، امام ابن جوزی بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس. ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ابلیس نے کیا چیزوں کو مزین کر کے دکھایا ہے، امبرائڈری کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب ہے، اگر آپ کو کبھی ملے آپ پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے اتنی موٹی وہ کتاب ہے، لیکن میں اس کو بالکل آپ کو یعنی آپ سمجھے بہت موٹی کتاب کو اگر میں ایک سم اپ تو میں نہیں کہوں گی کہ اتنے سے پیرا میں آدمی کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو میتھڈولوجی بتائی ہے امام ابن جوزی نے شیطان کی، وہ یہ کہا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق شیطان سب سے پہلے انسان کو شرک میں انوالو کرتا ہے، کسی بھی قسم کے شرک میں، اور جب وہ شرک نہیں کر پاتا تو اسے بدعت میں انوالو کرواتا ہے. اور شرک آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ کہیں، آپ یہ اس وقت ان کی رائے سے اختلاف کریں اور کہیں کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے، ہم تو کبھی بھی مزار میں نہیں جاتے، ہم تو کبھی بھی جا کے وہاں ماتھے نہیں ٹیکتے، نہ ہی ہم جا کے وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، نہ لنگر وہاں پہ کھاتے ہیں جا کے، تو پھر کہاں ہم تو شرک میں انوالو نہیں ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ تو عقیدے کے شرک ہے نا. ایک عملی شرک کی بھی قسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ شرک فی الحب. شرک فی الحب کیا ہے؟ کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت سے اگر ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ شرک فی الحب ہے. تو ہمیں ادھر کیا پتا چل رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ ہمیں اس طرح کے شرک میں انوالو کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ یہ نہ کروا سکے تو بدعات میں انوالو کرتا ہے. بدعات کی بہت بڑی لسٹ ہے. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی کے نام پہ میلاد کا انعقاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ برتھ ڈے کا نام لے کے کیکس کا کاٹنا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے نا ایک نئی چیز نکلی ہے کہ بڑے بڑے کیکس جو ایسے موقع پہ کاٹے جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی انہوں نے کاپی کر لیا ہے ویسٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کی طرح، یا اپنی کفار کا جو ویسٹرن ایک کانسیپٹ ہے برتھ ڈے منانے کا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بالکل ہی وہ کر دیا، اور بڑے فخر سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جب بدعت کرواتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کبیرہ کو صغیرہ بنا کے دکھاتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ یہ کوئی کبیرہ گناہ تھوڑی ہے. بہت ساری چیزیں جیسے مثال کے طور پہ کبھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہ یا صغیرہ ہے، بتائیے. کبیرہ ہے نا. میں نے خود لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں صغیرہ، نہیں پتا، نالج نہیں ہے. یا یہ ہے کہ سر کا نہ ڈھکنا یا اپنے جسم کو کور نہ کرنا، آپ بتائیے کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ڈالتا ہے کہ یہ ایک چوائس ہے عورت کی،
کہ وہ اپنے جسم کو یا سر کو کور کرے نہ کرے، اٹس اے چوائس، اٹس ہر چوائس. اور یہ کبیرہ نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے. اور آپ کو پتا ہے صغیرہ گناہ تو وضو کرتے وقت جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے وقت جھڑ جاتے ہیں، تو پھر کیا وہ کہتے ہیں کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے اس سے، تو جھڑ جائیں گے خود بخود. ابھی جھوٹ بولو، ابھی نماز پڑھو یا وضو کرو، جھڑ جائیں گے. سر کور نہیں کیا یا جسم کو کور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ابھی نماز پڑھیں گے یا وضو کریں گے تو جھڑ جائیں گے. تو اس طرح سے ذہنوں میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرواتا ہے. پھر یہ کہ مباح کچھ کام ہوتے ہیں مگر بے فائدہ کاموں میں مصروف کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، اور جس میں ایک بہت بڑا ایک، یہ تو میں نے مباح آپ کو بتایا، لغو کاموں میں بھی مبتلا کرواتا ہے. لغو کیا کام ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے بے ضرورت طور پہ چیٹنگ کرنا، فیس بک کے اوپر ہر وقت اپنا سٹیٹس تبدیل کرنا، اپنی کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں پہنچ گئے، کس شہر میں اس وقت ہیں. بعض دفعہ اپنے گھر کے ہی کس کارنر پہ ہیں وہ بھی ہر تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں. اس کے بعد کیا کھانا کھا رہے ہیں اس کی تصویر بھی اپلوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ مفتی مینک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی نہیں خیال آتا ہے کہ ہم اس طرح سے دوسروں کو دکھا دکھا کے اپنی خوشیوں کو نظریں کتنی لگواتے ہیں. نظر تو برحق ہے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے نظر کا لگنا برحق ہے. اگر آپ ہر وقت اس میں سے کوئی چکن روسٹ یا مثال کے طور پہ برگرز یا پیزا کی تصویریں آپ بار بار پوسٹ کر رہے ہیں تو فیس بک میں تو بہت سارے جب لوگ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظریں لگا سکتے ہیں مختلف چیزوں پہ، آپ کی گاڑیوں کے اوپر، آپ کے پیسوں کے اوپر. تو بہرحال یہ تمام لغو کام ہیں جن کو ہم آئیڈل کام کہتے ہیں. اور یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، قد افلح المومنون ہم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین فلاح پا گئے. ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک کوالٹی یہ بتائی ہے جو کہ لغو سے منہ موڑتے ہیں، یعنی وہ لوگ آئیڈل چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آج کل ایک اور وبا جو نکلی ہے وہ سیلفیز کا لینا. بیٹھے بیٹھے خود ہی اپنے اس اینگل کی ایک سیلفی، پھر اس اینگل کی ایک سیلفی، پھر اوپر سے اپنی ایک سیلفی، پھر جو ہے نا سائڈ فیس کی ایک سیلفی، اور پورا موبائل جو ہے نا وہ اپلوڈڈ ہے سیلفیز سے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ مجھے بتائیے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، یا وہاں جا کے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہاں دنیا میں میری بندی کیا کر کے آئی ہو، تو یہ بتائیں گے جا کے وہاں پہ کہ ہر اینگل سے سیلفی لیتے رہے. یہ مقصد ہے، مقصد حیات ہے. تو یہ جو ہے نا بہت ہی ابز، بیکار، جسٹ شیئر ویسٹ آف ٹائم کرنے والے کام ہیں. بالکل بھی یہ انسان کو نا زیبا نہیں دیتا. یہ اتنا اپنے حسن کا دیوانہ بننا، یا ہر وقت اپنے لپس کو دیکھتے، لپس کی پکچر لینا، کبھی آنکھوں کو دیکھتے رہنا، کبھی اپنے کمپلیکشن کو دیکھتے رہنا. آئینہ جو ہے کم سے کم انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت بس کافی ہے کنگھی کرنے کے لیے. اور اگر تھوڑا بہت جو بھی کوئی میک اپ انسان کرتا ہے، یا چلے آپ اپنی زینت کے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے جتنا تھوڑا بہت نہیں، آپ زیادہ بھی میک اپ کریں، مقصد کے لیے آئینہ ہے، بیکار کے لیے نہیں ہے آئینہ کہ ہر وقت دیکھ کے اس سے انسان اپنے آپ کو ہی سوچ. کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ جتنا آئینہ دیکھتے ہیں اتنا ان کے اندر کونسیٹ، ایروگنس اور پرائڈ پیدا ہوتی ہے. تکبر کی ایک ون آف دا آپ سمجھیں شاخ ہے آئینے کو بہت دیکھنا، یا تصویریں اپنی بہت کھینچنا ہر اینگلز کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسجز بیکار میں کرنا، کوئی مقصد نہ ہونا. جیسے مثال کے طور پہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رشتے دار کو اپنا کرنا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، واٹس اپ، ہاؤ آر یو ڈوئنگ. مطلب ایک وقت ہوتا ہے نا، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی ایک آپ کا روٹین ہے، کوئی آپ نے ہفتے میں ایک دن کیا. بعض لوگوں کا ہر پہ 6 7 8 لوگوں کو ایک ساتھ بھیج دیا، پھر ان کا جواب آ رہا ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. یا یہ کہ مختلف گروپس میں اپنے آپ کو ایڈ کرنا. مثال کے طور پہ ایک خاندان کا گروپ بنا ہوا ہے، ایک فرینڈز کا گروپ بنا ہوا ہے، ایک ان لاز کا گروپ ہے، ایک میکے کا گروپ ہے، ایک مثال کے طور پہ نیبرز کا گروپ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے آپ کو اتنے سارے غیر ضروری طور پہ ان گروپس میں ایڈ کر لیں گے تو آپ کو دنیا میں اور کچھ کرنے کا یا کوئی پازیٹو سوچ کا ٹائم بچے گا. کیونکہ گروپس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی وہ پکچر شیئر کرتے ہیں یا وہ کوئی بات شیئر کرتے ہیں، آپ کو بعض دفعہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے، بعض دفعہ آپ کو بلا وجہ جو ایک چیز یہ میں آپ کو اس چیز کو منع کروں گی کہ مثال کے طور پہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلامک گروپس ہوتے ہیں. اسلامک گروپ میں اس لیے بتا رہی ہوں،
یہ جو دنیاوی ہیں یہ تو بالکل لغو ہیں، جس میں کہ انہوں نے مووی شیئر کی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی آڈیو گانے کی شیئر کی ہوئی ہے، یہ تو خیر بالکل یعنی اس میں تو آپ کو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں. لیکن بعض دفعہ کچھ دینی لوگ بھی گروپس اپنے بناتے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آیت بھیج رہے ہیں، کوئی تلاوت بھیج رہے ہیں، کوئی اچھی بات آگے بتا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر ان کے سینڈنگ کے اوپر آپ تھم اپنا بھیجیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس میں سپرب کر کے آپ اس میں کوئی اپنی یہ ہوتا ہے نا اس طرح کا ہاتھ کا آپ بھیجیں یا ہیپی فیس بنا کے آپ بھیجیں. کیونکہ اگر یہی کام پر انسان، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی انہوں نے تلاوت بھیجی الحمدللہ آپ کو تلاوت بہت پسند آئی، لیکن اس سے یہ مقصد گروپ میں ہونے کا نہیں ہے کہ ہر بات کا آپ کو جواب دینا کمپلسری ہے، کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، ہم کیوں آپ کو اتنی سختی سے ان چیزوں کے لیے منع کرتے ہیں کہ آپ اس میں بلا وجہ کوئی پوسٹ وغیرہ نہیں بھیجیے. ایک تو جب تک مانیٹر نہ ہو، جب تک چیک نہ کی جائے، اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اس کو نہ آپ جزاک اللہ کہیے کہ آپ کو اگر کوئی پوسٹ ریسیو ہو گئی تو اس میں اب آپ کو جزاک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، بنانے والے کا، پوسٹ کرنے والے کا بھی وقت قیمتی ہے، اور جو سننے اور والے ہیں ان کا وقت بھی قیمتی ہے جو دیکھ رہے ہیں. اگر جگہ جگہ جزاک اللہ تو وہ آگے آگے کر کے کب وہ آڈیو کب سنیں گے اگر ہر جگہ یہی لکھا ہوا آ جائے گا. تو ان تمام چیزوں میں اپنے وقت کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. دوسرے کوشش کریں کہ جو آئیڈیل قسم کے گروپس ہیں جس میں نہ آپ کا، بلکہ میں تو آپ کو کہوں گی کہ دنیا کا اور آخرت دونوں کا ہی نقصان ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ آپ کی فرینڈز ہیں، اس لیے آپ نہیں چھوڑتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے والے گروپس میں اپنے آپ کو نا محدود کر لیں، اب نکلیں ان گروپ سے، زیادہ تر اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا ان بیکار کی چیزوں میں ایکٹیویٹیز سے نکال کے پازیٹو کام کریں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کبھی کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی آڈیو آپ کو اچھی لگی، کوئی تفسیر کے حوالے سے کوئی بات اچھی لگی، یہ ایک پازیٹو کام ہے کہ آپ لوگوں کو بھیجیں. یہ ایک چیز پازیٹو ہے کہ جو آپ کسی کو ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یا اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، یا کوئی اللہ کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے، اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ کی ہر وقت باتیں کرنا، ٹیکسٹ میسیجنگ کرنا، پکچرز کو شیئر کرنا، ایک تو ہوتا ہے خود کھینچنا، پھر پکچرز شیئر کرنا. کھینچنے کا ظاہر مقصد یہ ہوتا ہے پھر آگے شیئر کی جائیں، پھر وہ بھیجتے ہیں آپ کو شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لغو میں انوالو شیطان انسان کو کرتا ہے. یہ اس کی ایک بہت بڑی ٹیکٹک ہے کہ وہ انسان کو اس قابل نہ چھوڑے، اتنا ایگزاسٹ کر دے، اتنا اس کا دماغ یعنی موبائل پہ لگا دے کہ نہ اس کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو، نہ نماز صحیح طرح سے وہ ادا کر سکے، نہ قرآن کلاس میں جا سکے. اور وہی والی چیز کہ آج جتنا موبائل کو اس نے مزین اور خوبصورت بنایا، میں یہ نہیں کہتی، بہت کام کی چیز ہے. اگر آپ اس میں سے لیکچر سنیں اور اگر آپ اس میں سے اپنے جو آج کل ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے موبائل کی وجہ سے، فائدے بہت ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس نے ان کی نیگیٹیوٹی کو بھی بڑا خوبصورت بنا کے دکھا دیا. تو جہاں تک اس کا پازیٹو یوز ہے ضرور کریں، بہت امپورٹنٹ نیسیسٹی ہے، اس کے بغیر واقعی آج گزارا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے لیے لائف میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے آپ کو مختلف لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے. سیکنڈلی یہ کہ آپ اگر ایک گاڑی میں بھی بیٹھی ہیں تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، آپ لیکچر سن کے وہ ٹائم بھی 10 منٹ آپ گزار سکتی ہیں، 15 سے 10 منٹ بھی آپ ایک چھوٹی سی کلپنگ کسی بھی ایک اچھے عالم کی آپ سن سکتی ہیں. تو اس کا نفع مند بھی ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یہ اور کیا کرتا ہے کہ بڑے اجر کے کام چھڑوا کر چھوٹے اجر کے کام کرواتا ہے. یعنی کہتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کام ہے نا، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، تم چھوٹے موٹے بس کام کر لو، بس یہی تمہارے لیے کافی. یعنی زیادہ نا آپ کو ایمبیشیس دین کے کام میں نہیں ہونے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹے وعدے اس کے کیا ہیں کہ جنت اور دوزخ ہے نا وہ کل دیکھی جائے گی، جب مر جائیں گے تب اس کا ذکر کرو نا، آج تو زندہ ہے، آج جینے کی بات کرو. کہتے ہیں نا آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھئی آج تو جینے کی باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، زندگی کی باتیں کرو. یہ موت کی کیا اتنی بری باتوں کا تذکرہ کرنا، یہ تو کل جب مریں گے تب جنت اور جہنم کی بات سمجھ آئے گی اور دیکھ لیں گے. پھر یہ بات کہنا کہ کل کی کل آئے گی تو کل دیکھا جائے گا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان کو ٹیمپٹ کروا کر گناہ کی طرف مائل کرنا، یعنی اس کو اٹریکشن دلانا گناہ کی طرف کا. تو اس طرح کے یہ سارے اس کے آپ سمجھیے ٹیکٹکس ہے، یہ اس کی میتھڈالوجی ہے.
اب یہاں پر بالکل میں ڈائریکٹ آپ کو یہ بات یعنی ایک آیت سے آپ کو دلیل دے رہی ہوں کہ شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اس کے حوالے سے ایک آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. اس میں آتا ہے کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے, اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے ان میں سے کوئی وعدہ میں نے پورا نہیں کیا. میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا, میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا. شیطان کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم انسانوں سے. ٹھیک ہے, اب قیامت کے دن کیا کہے گا انسانوں سے کہ اب اے انسانوں تم مجھے ملامت نہیں کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو, اپنے کو بلیم کرو, مجھے نہیں بلیم کرو یہاں کے کہ اے شیطان تم نے ہمیں مروا دیا, تم نے ہمیں جہنم میں ڈلوا دیا. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں, یعنی میں تمہاری کوئی ریکویسٹ نہیں سن سکتا, میں تمہاری کوئی مدد یہاں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا, اور نہ تم میری کر سکتے ہو, یعنی نہ تم اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر سکتے ہو. یہ ایک حقیقت ہے. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں. اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا نا سب سے پہلے شرک کرواتا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں تم نے مجھے اللہ کے ساتھ کیوں شریک بنا کے رکھا تھا. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی تھی نا کہ ایک باپ جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتا ہے نا, یہ باپ کے ساتھ آ کے شامل ہو کے بچے کی تربیت شروع کر دیتا ہے جب ایک باپ اس کو گمراہی کی طرف اپنے بچے کو لے جاتا ہے. تو یہی بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی, کہ تمہیں ایک اللہ کافی نہیں تھا عبادت کے لیے, ایک اللہ کافی نہیں تھا اطاعت کے لیے, کیوں تم نے اس کے اپنے اتنے اچھے رب کے ساتھ جس نے سارے وعدے تمہارے ساتھ پورے کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, کن سے وعدے پورا کرے گا انشاءاللہ, مطلب ایک قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا مومنوں سے. تو تم دیکھ لو سارے مومنوں سے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کے وعدے کیے تھے, اونچے مقامات کے وعدے کیے تھے, اونچے درجات کے وعدے کیے تھے, جنت کے وعدے کیے تھے, اللہ تعالیٰ تو پورے کر رہا ہے. اور میں جو ہوں میں نے تو ایک وعدہ تم سے پورا نہ کرنا تھا اور نہ میں نے کیا, تو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا دیا دنیا میں. بڑے بیوقوف نکلے تم, بڑے جاہل نکلے تم. یہ سب کہے گا انسان سے. اور آگے کیا کہے گا کہ دیکھو جو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنایا, مجھے وہ مقام دیا جو تمہیں اللہ کو دینا چاہیے تھا, اللہ کی اطاعت کے بجائے میری اطاعت تم نے دنیا میں کی, سوری میں آج اس سے بری ذمہ ہوں, میں کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاتا, مجھے نہ انوالو کرو اپنے جنت و دوزخ کے معاملات میں, مجھے نہ بلیم لگاؤ, مجھے نہ بلا کے باتیں سناؤ, میں بالکل بری ذمہ ہوں, میرا کوئی واسطہ تم سے نہیں. یہ ہے شیطان کا دھوکہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے دھوکے کے سوا اس کے وعدے اور کچھ نہیں ہے. تو آپ سوچیں اس سے زیادہ کھول کر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیا بات رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں سمجھا سکتے ہیں شیطان کے دھوکوں کی جو حقیقت ہے اس کو, کہ یہ ہم ہی انسان ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں کہ جو کل شیطان سے یہ بات کریں گے اور انہی لوگوں سے شیطان یہ اس طرح سے ان کو ایک کونے میں پھینک کر الگ ہو جائے گا اور تمام واسطے اور تمام جو اپنے معاملات ہیں چھوڑ, جس کو کہتے ہیں نا روتا بلکتا انسانوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں چلا جائے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں, آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار یور ڈیڈس, تمہارے کاموں کا میرا سے کوئی نہ تعلق ہے, نہ میں نے تمہیں کبھی دعویٰ کیا کہ میں تمہیں بچاؤں گا, اور اس نے دعویٰ کیا بھی نہیں ہے. سچی بات ہے, وہ کب کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں بچا لوں گا, تو مستقل یہ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے, وہاں کہتا ہے اسی طرح انسانوں سے مخاطب ہو کے میں تو سچی بات بتاؤں میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. یعنی مراد کیا ہے, تم بھی ڈرو, تم لوگ کتنے یعنی تمہارے اندر کتنی حیا کی کمی ہے کہ میرا جیسا نافرمان شیطان وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے, تو تم لوگوں کی لمٹ کیا ہے نافرمانی کی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تو باتیں تو بڑی کرتا ہے نا, بڑی چالاکی کی کرتا ہے, لیکن کوئی اس کے جو ہے چالاکی کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کے ٹریپ میں ہی آ جاتے ہیں, وہ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ کھول کے اس کے کیریکٹر کو سامنے کر دیا, آپ سمجھیں اگر ہمارا امتحان بھی ہے تو ایسا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے, سب کچھ جواب سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی اگر انسان فیل ہو جاتا ہے آخرت کے امتحان میں تو پھر تو سارا کا سارا قصور 100% انسان کا ہے. اس میں تو پھر شیطان بھی جو ہے وہ اس نے ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا, جو سچی بات ہے, بہکا ہی سکتا ہے نا, ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا اس نے,
اتنا اس کا زور نہیں ہے انسانوں کے اوپر. چلیں اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ مکمل ہوئی. آپ نے نوٹ کیا ہے تقریباً آپ سمجھیں, بس ابھی بھی تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے. اتنی یہ طویل آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آپ سمجھیں کہ اتنی یعنی تفسیر طویل ہے اس کی اور اتنی ڈیپتھ ہے اس آیت میں کہ جتنی بھی اس میں بات کریں تو وہ کم ہے. آپ سمجھیں. آیت نمبر ہے 65. انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. اب یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مان ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا اظہار ہے جو اپنے تقوی والے اپنے پسندیدہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو اتنی ساری ٹیکٹکس اختیار کر لو. ابھی آپ دیکھیں ہم کب سے پڑھ رہے ہیں نا, پچھلی سیٹرڈے کی کلاس سے لے کے اور آج کی کلاس آپ سمجھیں صرف اسی آیت کے اوپر تھی. تو اتنی چیزیں ہم نے پڑھی, اتنی اس کی چالاکیاں پڑھی ہیں ہم نے, اتنا اس کے بارے میں ہم نے جانا, لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کتنے پر امید ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ تو تمہارے کہنے میں ہرگز بھی نہیں آئیں گے اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں کہ تم شیطان سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے منہ نہ موڑو. بات ساری کیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں, اللہ پہ توکل کرتے ہیں, تو وہ یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے ان کا بھروسہ یا جو توکل انہوں نے اللہ پہ کیا ہے یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کے پاس بھروسہ کرنے کی. اور جن کا بھروسہ اپنی طاقت پہ ہے, اپنے علم پر ہے یا شیطان کے اوپر ہے, تو وہ یہ بات کو یاد رکھیں کہ وہ اس آزمائش سے خیریت سے نہیں گزر سکیں گے اس امتحان میں. اگر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی شیطان کو بنایا یا خود ہی اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ہوں نا, میں خود اس کا مقابلہ کر لوں گا, تو کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر ان شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کی فوج کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم پریشان نہ ہو. جتنے لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ چلیں گے, اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین ہے کہ کچھ لوگ ضرور ایسے مومن ہوں گے, کچھ لوگ ضرور ایسے متقی ہوں گے جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے اور وہ شیطان کی چالوں کا شکار نہیں ہوں گے, اس کو پیچھے بھگا دیں گے. تو اس میں ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بات جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ سے, دو ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ شیطان صرف اپنی کوشش کر سکتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بات کی تھی, وہ ہم پہ زبردستی نہیں کر سکتا, وہ دعوت دے سکتا ہے. ابھی پچھلی جو میں نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی اس میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے تمہیں دعوت دی تھی. صرف وہ ہمیں دعوت دے سکتا ہے. باقی ہمیں بھی اگر کوئی گھر میں بلاتا ہے, اپنے دعوت پر کھانے پر بلاتا ہے یا کسی فنکشن میں بلاتا ہے یا کسی ولیمے میں یا شادی میں انوائٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ دعوت کو قبول کرنا یا جانا اور نہ جانا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے, میرے اپنے ہاتھ میں کہ میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر آئیں, آپ نے ایسا دیکھا ہے کارڈ بھیجیں اور اس کے بعد مثال کے طور پہ 9 بج گئے تو جو رشتہ دار نہیں آئے ان کے اس میں وین لے کر آئے اور ایک ساتھ ڈنڈا لے کر آئے اور مار کے ڈنڈا ان کو وین پہ بٹھا کے لے گئے کہ آپ آئے کیسے نہیں. ایسے ہوتا ہے کوئی؟ دعوت کا انداز کیا ہوتا ہے, بس دعوت دے دی ختم بات. اب کسی کا زور نہیں ہے کسی پر. تو یہی والی بات ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے شیطان گناہ کی, تو ہمارا کام کیا ہے, ہم دعوت دیں لوگوں کو اللہ کی طرف. یہ بھی ایک اینگل اس سے نکلتا ہے, کیونکہ جب ہم تبلیغ کا کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کی ہر دعوت گناہ کے اوپر بیسڈ ہے. تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ میں اس کا جواب آپ کو دے رہی ہوں کہ وہ اگر گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دعوت اللہ تعالیٰ کی دیں, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ایک اکیلا انسان کمزور ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایک دینی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے, شمولیت اختیار کرتا ہے یا مل بیٹھ کے دین کو پڑھتا ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ شیطان کا وار جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں پڑتا. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو معمولی بات نہیں ہے یہ. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مل بیٹھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں, تو وہ زیادہ آپ کے عمل پہ اثر انداز ہوتا ہے, زیادہ آپ کو ایبزارب ہوتا ہے, زیادہ آپ کے عمل میں تبدیلی آتی ہے بنسبت اس کمپیریزن کے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر
ایک آیت کی تلاوت کر لیں یا آپ خود سے تفسیر پڑھ لیں، کیونکہ یہاں پہ یہ خاص طور پہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جماعت کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اکیلے ہیں تو آپ کے اوپر وہ حاوی ہوگا، اور جب ایک جماعت میں، جیسے میں یہاں کی جماعت کا آپ کو ایک حدیث سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگی یہ حدیث نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر چند لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ فرشتے سکینت ان پہ نازل کرتے ہیں اور اپنے پر ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے یہ کہاں یہ معاملہ آیا ہے؟ ایک جماعت میں، جہاں پہ ایک گروپ میں بیٹھ کے قرآن لوگ پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، لیکن اکیلے میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو اجر بہت ہے، آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک آپ کو لفظ پہ اس کے اجر ملے گا، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ آپ سمجھیں VIP معاملہ ہے کہ جب انسان ایک جماعت میں قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان جس کو کہتے ہیں نا کہ جماعت میں بیٹھتا ہے تو اس کا کیریکٹر مضبوط ہوتا ہے، کردار اس کا مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر اس کے اندر نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ زیادہ اچھا عمل کر پاتا ہے، اور اس کو ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ فلاں نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتی، فلاں اگر ایسا کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر پاتی۔ تو بڑے اس کے دیگر بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی کہ میرے خاص مقرب بندے، میرے پیارے بندے، میرے وہ بندے جو متقی بندے ہیں، مومن بندے ہیں، میرے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ تمہارے کہنے پہ نہیں آئیں گے۔ تو اس سے اگر آپ ایک نتیجہ اخذ کریں کہ کون لوگ کہنے میں آئیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمزور ارادے والے لوگ ضرور شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، جن کا کہ ایمان کمزور ہوگا یا جن کا کہ ارادہ کمزور ہوگا، جو کہ لوگوں کے ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے۔ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ جو لوگ اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں رکھتے ہیں، جو کہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، فلاں عمل لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا میں کر تو لوں لیکن لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں سر ڈھک تو لوں لیکن اگر میں کل یوں نہیں گئی تو لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ جو سوچ جب ہوتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کا وار بڑا اچھا چلتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ہمیں بتا دی ہے، اور یہ میں جماعت کے حوالے سے طبرانی میں حدیث آتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے وسط میں گھر پائے تو چاہیے کہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہے اور ایک دو سے بہتر ہے، دو جو ہے وہ ایک سے بہتر ہے، اسے طبرانی نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جو ہے وہ جماعت نہیں ہے نا، دو بھی ہو جائیں تو وہ جماعت ہے۔ اور یہاں پہ کیا بات بتائی کہ جس کو جنت کے وسط میں سینٹر میں گھر چاہیے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ تو یہ اس کے جماعت میں پڑھنے کے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے فائدے ہیں۔ چلیں آج اتنے ہی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔